الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، وی آر ناٹ وانس ٹو بی سبڈیوڈ کے موضوع پر اظہار خیال کروں گا۔ ہندوستان میں قریب میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ جیسے جیسے وہ ایام قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے یہاں کا کمیونل ماحول، کمیونل ایٹماسفیئر گرم کیا جاتا ہے۔ کہیں قدیم مسجد کو گرا دیا جاتا ہے، کہیں مدرسے پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، کہیں پھر سے اسکارف پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں یونیفارم سول کوڈ پاس کیا جا رہا ہے، کہیں بڑی تیزی کے ساتھ مدرسہ بورڈ اور مدرسوں کو ڈی ریکگنائز کرنے کے لیے عدالت میں سماعتیں جاری ہیں، کہیں برتھ کنٹرول پر بل لانے کی بات ہو رہی ہے، بعض جگہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوتی ہیں، ای ڈی کے ریڈز، آئی ٹی کے ریڈز، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستانی جمہوریت کے جو 3 ستون ہیں، لیجسلیشن، ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری، لگتا ہے کہ کہیں کہیں ان تینوں کے درمیان گٹھ جوڑ پایا جاتا ہے۔ اس صورتحال سے مسلم نوجوان بہت بے قرار ہے، کہیں کہیں مایوس ہے، کہیں فرسٹریٹڈ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ چیلنجز کے درمیان ہی پلتی اور پنپتی اور پرورش پاتی ہے۔ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، آج سے 400 سال پہلے پیچھے جائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس زمانے میں بھی صورتحال ایسی تھی، بلکہ بعض مرتبہ لگتا ہے کہ آج سے زیادہ خراب صورتحال تھی۔ آج سے 400 سال قبل امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ 1624 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جو مکتوبات تھیں 4 جلدوں میں، ان میں سے ایک جگہ انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا اور بتایا ہے کہ علماء اور مشائخ ہندوستان میں آئے اور ان کی کوششوں اور خدمتوں سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی، اس کے نتیجے میں ان کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ مسلمانوں میں سے ایسے بھی تھے جو مرد کا انتقال ہوتا تو بیوی کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے، بچیوں کے پیدا ہونے پر بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بہت سے مسلمان دور دراز کا سفر کر کے بت خانے جاتے، حاضری دیتے، پوجا کرتے، آستھانوں پر نظریں چڑھاتے تھے۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جاں بجا تصادم بھی ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے مراسم عبودیت علانیہ اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی، بعض مقامات پر ذبح کرنے پر جانور پابندی تھی۔ مسلمانوں پر یہ سب صورتحال گزری ہے، اور اسی زمانے میں بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ 17ویں صدی کا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس زمانے میں بھی یہ سب صورتحال رہی ہے۔
پھر جب 18ویں صدی شروع ہوئی تو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اور مسلمانوں کا زوال اس صدی کے اختتام پر مکمل ہو گیا۔ 1707 سے شروع ہو کر 1799 پر جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کی سلطنت کا سورج غروب ہو گیا، مسلمانوں پر ایک طویل اندھیری رات چھا گئی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، امت کو سنبھالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس زمانے میں بھی بہت سی کوششیں ہوتی تھی لوگ اسلام کی طرف نہ آگے بڑھ سکیں، اس کے لیے بھکتی موومنٹ، جوگی موومنٹ، نانک پنتھی موومنٹس، تارا چند نے اپنی کتاب میں انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر میں لکھا ہے کہ یہ سب تحریکیں اس لیے برپا کی گئیں کہ کہیں اسلام سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں، اور اسلام کی طرف رغبت جو بڑھ رہی تھی اسے روکنے کے لیے تحریکیں شروع کی گئیں۔ اپیرنٹلی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ دینی تحریکیں، یہ روحانی تحریکیں ہیں، جبکہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہندو احیا پرستی کی تحریکیں تھیں، رینائزنس موومنٹس تھیں یہ ساری چیزیں۔ اور اس زمانے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال خراب تھی، جگہ جگہ پر مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹا جاتا تھا۔ انگریزوں کی لڑائی مغل سے 1757 میں جو ہوئی، اس کے بعد وہ بولڈ ہو گئے، اور جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہوتی چلی گئی وہاں انہوں نے نمبر ایک ہے کہ مسلمانوں کا جو خوشحال معاشی طبقہ تھا اس طبقے کو انہوں نے ختم کر دیا، ان کی معاشی کمر انہوں نے توڑ دی، اور ان کی جگہ جو انگریزوں کی چاپلوسی کر سکتے ہیں انہیں سامنے لایا گیا۔ نمبر دو یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ختم کر دیا گیا اور لارڈ میکالے کا نظام تعلیم رائج کر دیا گیا۔ نمبر تین، اس وقت کی جو سرکاری زبان فارسی تھی اسے ختم کر دیا گیا اور انگریزی زبان کو جاری کر دیا گیا۔ نمبر چار یہ ہے کہ جہاں جہاں گورنمنٹ میں ویکنسیز نکلتی تھی اعلان ہوتا تھا کہ یہ آسامی، یہ ویکنسی صرف ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمانوں کو جاب سے بے دخل کیا گیا۔ نمبر پانچ، تاریخ نویسی شروع کی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانا شروع کیا۔ اور نمبر چھ، مسلمانوں کی خودی کو توڑنے، ان کے عزم و حوصلے کو پست کرنے، اور ان کے اندر جو قوت تھی، جو احساس تھا خیر امت ہونے کا، اور جو دینی جذبہ تھا، انگریزوں نے نفسیاتی اور عملی ہر پہلو سے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ 1707 سے 1719 تک 18ویں صدی کا یہ معاملہ ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سی تحریکیں پیدا ہوئی، شہیدین کی تحریک پیدا ہوئی، مسلمانوں میں ماس موومنٹ چلایا گیا، دینی بیداری لائی گئی، دینی شعور بیدار کیا گیا، لکھنے والوں نے لکھا، میدان عمل میں کام کرنے والوں نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اندر جب انگریز کی حکومت مسلط ہو گئی تو اس کے بعد یہاں ہندو احیا پرست تحریکیں اٹھیں اور جا بجا مسلمانوں کے خلاف فسادات ہوتے تھے۔ 1870s 1880s میں گو رکشک کمیٹیاں بنائی گئیں، نوجوانوں کے کلبز بنائے گئے تاکہ مسلمانوں سے لڑ سکیں اور جنگی تیاری کرائی جاتی تھی۔ یہ سب 1870 1890 میں۔ اور پھر جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو اس زمانے میں یہ تفریق، یہ فرقہ پرستی اپنے عروج پر تھی، اور مسلمان یہاں سیاسی کشمکش میں تھے۔ اس زمانے میں جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کتابیں لکھی گئیں، شدی تحریک چلائی گئی تاکہ مسلمانوں کی گھر واپسی ہو، مسلمان پھر پرانے آبائی دین کی طرف چلے آئے جہاں سے صدیوں پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ فسادات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد آزادی ہوئی، اور آزادی کے بعد کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے۔ 400 سالہ تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس امت کو ہمیشہ کشمکش سے گزرنا پڑا ہے، اور اس امت کی داد دینی چاہیے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے
کہ اس امت پر اتنے مسائل آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں کہ اگر کوئی اور قوم ہوتی تو کبھی کا اپنا عقیدہ اور مذہب چھوڑ کر یہاں کے مذہب کے اندر ضم ہو جاتی. یہ مسلمان ہی کہ اپنے عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں، نہ صرف اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں، نہ صرف اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں بلکہ اس پورے زمانے میں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مصلحین پیدا ہوئے. ان مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی شخصیتیں پیدا ہوئی اور ہر زمانے میں مسلمانوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے اندر عزم دیا، حوصلہ دیا، ایک نئی ایمانی روح ان کے اندر پھونکی. تو کبھی بھی مایوسی کا موقع نہیں رہا ہے. کشمکش ضرور ہوئی ہے، مسائل ضرور کھڑے کیے گئے، دشمنیاں پھیلائی گئیں، نفرتوں کو بازار گرم کیا گیا، اور وہیں مسلمانوں کے سنجیدہ صاحب علم طبقہ، دانشور طبقہ اٹھا اور انہوں نے مسلمانوں کو ٹھیک کرنے اور ان کا مقام یاد دلانے کی سعی کی. جو بیرونی جو حملے تھے وہ اپنی جگہ، اندرونی طور پر بھی کوئی کم فتنے نہیں تھے مسلمانوں کے اندر. مسلمان جیسے ہی جدید تعلیم یافتہ ہو جاتا اس کے اندر مغرب زدگی آ جاتی. مغرب سے وہ مرعوب تھا، اسلام کے خلاف باتیں کرنا فیشن تھا، اسلام کے خلاف ٹھٹے اڑاتے تھے، کالج میں پارکوں میں نماز پڑھنا معیوب تھا، انکار حدیث کا فتنہ عام تھا، قادیانیت بھی بڑھ رہی تھی، کمیونسٹ ہونا یہ بھی ایک فیشن تھا اپنے زمانے کا. اس زمانے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو لٹریچر لکھا اس کے ذریعے سے جدید ذہن کے تمام شکوک و شبہات کو انہوں نے اس کا جواب دیا اور مغرب کا جو سحر تھا اسے توڑا اور اسلام پر فخر کرنا سکھایا اور اسلام کی طرف مسلمان نوجوان لوٹ کر آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار ہم اس امتحان سے گزرے ہیں اور ہر بار سکسسفل ہوئے ہیں. تو آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہم سیرت بتاتی ہے کہ یقیناً پھر ہم انشاءاللہ اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کو ہم بدلیں گے، اس ملک کو راستہ ہم دکھائیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس اس ملک کی تعمیر کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے. اگر نقشہ موجود ہے تو آپ کے پاس موجود ہے، انسانیت کی برابری کا آپ کے پاس نقشہ موجود ہے، یہاں معاشی عدل کے لیے آپ کے پاس نقشہ موجود ہے، سماج میں عدل قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس نقشہ موجود ہے. آپ اگر اس ملک کی تعمیر کے لیے بلو پرنٹ لے کر اٹھیں گے تو سب کو آپ شکست دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں کی جھولی میں نفرت کے علاوہ اور دشمنی کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو جاؤ، پست ہمت نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم غالب ہو، تم برتر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا جو نظریہ حیات ہے وہ ایک زندہ و جاوید خدا کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسروں کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات میں کسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں یا کسی کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کے آگے ڈنڈوت بجا لاتے ہیں. تمہارا جو نظام حیات ہے وہ سب سے برتر ہے، تمہارا نظام حیات خدا کا دیا ہوا ہے، ڈیوائن گائیڈنس تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ جو نظام حیات کی بات کرتے ہیں یہ خود ساختہ ہیں، یہ جتنے نظام حیات ہیں وہ مین میڈ ہیں. تو آپ اس لیے برتر ہیں کہ آپ کے پاس ڈیوائن گائیڈنس موجود ہے. کہا کہ تمہارا رول سب سے برتر ہے، تم دنیا کے لیے نجات دہندہ ہو، تم دوسروں کو لڑانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. وہ لوگ ہیں جو اپنی قوموں کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ سچی بات ہے کہ اپنی قوم کے لیے بھی سچی وفاداری ان کے پاس موجود نہیں ہے.
تم ساری انسانیت کے لیے کام کرتے ہو اور تمہارا مقام خیر امت ہے. تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کے نمائندے ہو, تم اس کے امین ہو, تم حامل کتاب ہو, تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہو, تم برتر ہو ہر پہلو سے. تمہارا نظریہ حیات, تمہارا نظام حیات, تمہارا رول اور اس کرۂ ارضی میں تمہارا مقام سب سے بلند ہے. اگر تمہیں اس کا شعور ہو جائے, اگر تمہیں اس کا احساس ہو جائے تو دنیا میں بہت بڑا کام کر سکتے ہو. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ خیر امت ہیں, وہ بہترین امت ہیں, ان کے پاس ایک برتر نظریہ حیات ہے. ہم قوموں میں سے قوم ہو گئے, نسلوں میں سے ایک نسل ہو گئے, ذات پات کی لڑائی میں ہم بھی برابر کے شریک ہو گئے اور ہمیں صرف اپنے مسئلوں سے دلچسپی رہ گئی. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر توجہ دینے کے لیے امت کے اندر جماعتیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, لیگل فائٹ دی جا رہی ہے. آپ اپنا کام کیجئے, پازیٹیو کام کیجئے, پرو ایکٹیو ہو کر میدان میں آئیے. شکوے شکایات سے حالات نہیں بدلتے, رونے دھونے سے حالات نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں مولانا نے اپنا کام کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں جماعت نے اپنا کام کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ فلاں پارٹی نے کیوں کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا. حالات جب بگڑے ہوئے تھے اور تاریخ بتاتی تھی کہ تم ہمیشہ سے اس طرح کے چیلنجز میں سے کھڑے نکلے ہو اور کامیاب نکلے ہو اور انسانیت کے لیے تمہارے پاس شمع حیات موجود ہے اور گڈھا ڈوب اندھیری رات میں تم ہی ہو جو شمع جلا سکتے ہو, روشنی دے سکتے ہو. تم نے اپنے طور پر کیا کیا, سوال ہمارا ہے, کسی جماعت کا سوال نہیں ہے, کسی حضرت مولانا کا سوال نہیں ہے, کسی پارٹی کا سوال نہیں ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا. اس پر ذہن مرتکز کیجئے کہ ایٹ پرسنل لیول مجھے کیا کرنا ہے. جو جماعتیں جنہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے, جن پارٹیوں کو جو کرنا ہے وہ کریں گے, جن علماء کو جو کرنا ہے وہ کریں گے. اچھا کریں گے تو ریوارڈ پائیں گے, برا کریں گے تو خدا کے پاس جواب دیں گے. لیکن آپ کی جواب دہی آپ کو کرنی ہے. تو کرنے کا کام شروع کرنا چاہیے. امت کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج کے دن میں کیا کر سکتا ہوں ان حالات کو بدلنے کے لیے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مسلم نوجوانوں کو جمع کیجئے جگہ جگہ اور ان کے اندر عزم و حوصلہ پیدا کیجئے. مسلم نوجوانوں کو جمع کیجئے اور ان کے اندر سے قومیت کا مزاج نکال کر خیر امت ہونے کا مزاج پیدا کیجئے. حالات کو کمیونل اینگل سے دیکھنے کے بجائے انسانیت کے اینگل سے دیکھیں. اس ملک کی تعمیر کے لیے نوجوان کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیے. ممکن ہو تو فٹ بال کلب بنائیے, ممکن ہو تو کرکٹ کلبز بنائیے. جہاں جہاں ممکن ہو, آپ کے پاس وقت ہو تو دروازہ کھولیے, روم کھولیے, اپنا آفس کھولیے, کہیں بیٹھیے آپ اور نوجوانوں کو بلائیے کہ آؤ میں تمہارے لیے 10th کے ایگزام کی تیاری کراتا ہوں, آؤ میں تمہارے لیے 12th کے ایگزامینیشن کی تیاری کرا سکتا ہوں. محلے میں جائیے, جہاں گندگی غلاظت ہے وہاں پاکی صفائی کی مہم چلائیے. نوجوانوں کے اندر ڈرگ ایڈکشن عام ہے. ہندوستان کے گوشے گوشے میں جاتا ہوں اور ہر جگہ مجھے یہ بات ملتی ہے کہ پرٹیکولرلی مسلم محلوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن یہ ہو رہا ہے اور مسلم نوجوان اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی؟ کسی جماعت کا ہم انتظار کریں گے, کسی پارٹی کا انتظار کریں گے, کسی حضرت کا انتظار کریں گے؟ آپ کے محلے میں اگر ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم ہے تو ڈی ایڈکشن کے لیے کیمپین چلانا آپ کا کام ہے. غیر مسلم دوست جن کے آس پاس آپ رہتے ہیں ان سے دوستی کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کے دکھ درد میں کام آنا اور موقع ملنے پر ان کے سامنے اسلام کی پیاری تعلیمات پیش کرنا. بحث و جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کی فطرت کے اندر خدا موجود ہے. ہر انسان فطری طور پر خدا شناس ہے, خدا کی طرف آنا چاہتا ہے. ڈیبیٹ اور بحث کرنے کے بجائے خوش اسلوبی کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے اسلام کی دعوت پیش کریں. ایسے کرنے کے 100 کام ہی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کیا کروں. مولانا نعیم صدیقی صاحب کا ایک کتاب ہے تحریکی کام کا خاکہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے جانے من تم کہتے ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے کام نہیں معلوم. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیسے تجھے کام نہیں معلوم؟ وقت ہوتا تو تم نکل جاتے کسی محلے میں, غریب بچوں کو جمع کرتے, ان کو پڑھاتے, فلاں کام کرتے, فلاں کام کرتے. پوری ایک فہرست انہوں نے دی ہے, حالانکہ کتاب 20-22 پیج کا ہے.
جس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ امت کے نوجوان کیا کیا کام کر سکتے ہیں. مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. لڑکوں کو بھی اپنا کام کرنا ہے، لڑکیوں کو بھی اپنا کام کرنا ہے. اس ملک میں انسانیت کے لیے، ملک کی تعمیر کے لیے، مسلمانوں کی بہبودی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یا آپ سوچیں. اگر آپ غور کریں گے کسی دن تہجد میں اٹھ کر تو 2-4 لمحات ایک سوئی کے، تنہائی کے، سکون کے مل جائیں تو آپ انشاءاللہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو پا سکتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنے اندرون میں جھانکیں اور آپ جو کچھ اس ملک کی صورتحال کو بدلنے میں کر سکتے ہو وہ رول ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان موجودہ حالات میں عزم عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے سازگار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.